تم جتنا لوگوں پہ اللہ کا مال خرچ کرو گے نا اتنا تم محفوظ اور سکیور رہو گے اللہ اکبر، ہر طرح کی آفات و ابلیات حادثوں سے ہر چیز سے تم محفوظ رہو گے. دنیا کو جو ہے وہ 7,000 سال میں وائنڈ اپ ہونا، 7واں 1000واں سال جو ہے یہ چل رہا ہے. اپنے اسلام کی بات کریں تو اسلام میں جب بھی ہم کسی بھی فقہ کے حوالے سے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں 14ویں صدی کا ذکر آتا ہے. اگر کسی کا معدہ کمزور ہے، اس کو نہیں ہضم ہوتی ہے اہل بیت کے حوالے سے باتیں، تو وہ نہ سنیں. امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہم لوگوں میں موجود ہیں. اب یہاں پہ میں پہلے بھی شاید بات کر چکا ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں جی اچھا آپ جاہل لوگ ہیں، لوگوں کو دقیانوسی باتوں میں تہمات پرستی میں الجھاتے ہیں، کوئی نظر بد نہیں ہوتی، کوئی جادو نہیں ہوتا، نظر بد ہو تو منگیش امبانی کو نظر کیوں نہ لگے، ایلون مسک کو نظر کیوں نہ لگے، بل گیٹس کو نظر کیوں نہ لگے، وہ فلاں کو نظر کیوں نہ لگے، فلاں کو نظر. ارے بھائی تمہیں کیا پتا وہ لوگ کتنی چیریٹی کرتے ہیں. اسی چکر میں سر میرے استاد محترم ہیں سید عبد مرتجز رضوی سرکار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، سلامت دے، میرے سر پہ مجھے گائیڈ کرتے رہیں. انہوں نے مجھے ایک بار سمجھایا تھا، انہوں نے کہا فاروق تم جس فیلڈ میں ہو نا تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تمہاری باڈی کے ارد گرد نا ایک شیلڈ ہو، پروٹیکشن. بلٹ پروف جیکٹ ہو، انویزیبل بلٹ پروف جیکٹ ہو تمہاری باڈی کے. میں کہا سرکار وہ کون سی ہے؟ تو کہنے لگے کہ تم جتنا لوگوں پہ اللہ کا مال خرچ کرو گے نا اتنا تم محفوظ اور سکیور رہو گے. اللہ اکبر، ہر طرح کی آفات و ابلیات حادثوں سے ہر چیز سے تم محفوظ رہو گے. کہ تمہارے خلاف بڑے سے بڑا پروپیگنڈا ہو گیا نا، ایٹ دی اینڈ تم ایسے باہر آ جاؤ گے جیسے دودھ میں سے وہ کہتے ہیں نا بال یا مکھی کو الگ کرنا، وہ اس طرح سے تم باہر آ جاؤ گے. اور واللہ باخدا بھائی بڑے بڑے معاملات زندگی میں ہوئے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں. میں حلفاً یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں مجھے واللہ محسوس ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمیشہ میرے ساتھ ہیں اور مجھے بچا لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام مہدی اللہ کی طاقت کا نام ہے نا، اللہ کے ایک فضل اور کرم کا نام ہے. اور مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے واقعی بچا لیا. کس وجہ سے کہ صرف جو اپنا مال ہے نا وہ خرچ کرنا، وہ خرچ کرنا، مسلسل خرچ کرنا. قرآن پاک اگر اردو میں پڑھیں ہم لوگ، میں اپنی یوتھ سے ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دیں. یہ دین اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے والے مولا علی اور اہل بیت ہیں. آپ ان کی ایکسپلینیشن لیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ ہم یہ اس چیز کا کلیم کریں کہ جی ہم دین کی اس چیز کی وضاحت کریں، ہم دین کی اس چیز کی وضاحت کریں. کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. ہم نے دین نبی اور نبی کے گھرانے سے لیا ہے، نبی نے ہمیں قرآن دیا اور اہل بیت دیے، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، آپ کو ہر چیز شیشے کی طرح عیاں ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے بے شمار جگہ پہ ذکر کیا ہے چیریٹی کا، صدقے کا، میری راہ میں مال خرچ کرو، میری راہ میں مال خرچ کرو، میری راہ. سر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے کیوں کہا. اللہ عرفان بھائی عادل ہے، اللہ نہیں چاہتا زمین پہ کوئی غریب رہے یا بھوکا مرے. اگر زمین پہ کوئی بھوکا مر رہا ہے یا کوئی غریب ہے تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. ہم بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہم صدقہ، زکوٰۃ، خمس، فطرانہ یہ چیزیں پابندی سے دیں، پراپرلی دیں، تو ہمارا معاشرہ بالکل لائن پہ آ جائے، بالکل ٹریک پہ آ جائے. ہم لوگ یہ چیزیں نہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی آپ جس حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو وہ پھر باتیں سلسلہ ادھر چلتا رہتا ہے جہاں آپ نے لاسٹ ٹائم فرمایا تھا کہ دنیا کو جو ہے وہ 7,000 سال میں وائنڈ اپ ہونا، 7واں 1000واں سال جو ہے یہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کا اس کے بارے میں ابھی بھی آپ اس پہ متفق ہیں اور اس پہ یو اسٹینڈ ود اٹ؟ عرفان بھائی یہ آپ کے ساتھ جو پروگرام ہوا تھا نا میرا لاسٹ ایئر، انہی دنوں میں ہی ہوا تھا آئی تھنک کے یہاں جی پچھلے سال. ہاں جی وہ کلپ بڑا وائرل گیا اور لوگوں نے بڑے اس کے اوپر لطیفے اور بڑے عجیب و غریب اپنے تاثرات بڑی باتیں ہوئی تھی اس پہ. اور پیچھے جو بھی ایک چینل کے اینکر نے مجھ سے یہ بات کی، اصل میں دیکھیں
میری کوشش ہم ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کے بات کروں، کوئی ہوا کی بات نہ کروں، جیسا میں نے پہلے کہا۔ اگر ہم سورہ حج کا ترجمہ پڑھیں نا تو سورہ حج کے ترجمے کے اندر اللہ نے جو زمین کے وقت کو اپنے وہاں کے وقت سے جیسے کمپیئر کیا نا، یہ علامہ در اللہ منصور سیوطی نے در منصور میں بھی اس کی تفسیر میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، اس کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ تقریباً 7,000 سال ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ ہم اپنے اسلام کی بات کریں تو اسلام میں جب بھی ہم کسی بھی فقہ کے حوالے سے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں 14ویں صدی کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ 14ویں صدی میں یہ ہوگا، 14ویں صدی میں وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ 15ویں صدی کا کہیں پہ ذکر نہیں آتا۔ کہیں اس پہ کا ذکر مطلب نہیں آتا۔ اوکے، کہیں پہ نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں صدی میں ہو سکتا ہے کہ جو آغاز ہے وہ شروع ہو جائے، چیزیں چلنی شروع ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ قیامت آ جائے گی، قیامت کا کلیم کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا ہے۔ ہمارے پاس بھی بہار الانوار یا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے غیبت کبریٰ، غیبت نعمانی، ٹھیک ہے، جتنی بھی غیبت کی کتابیں امام مہدی کی، ان میں بھی جو نشانیاں موجود ہیں وہ آلموسٹ 99% جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سعودی اچھا، عرب کے جو بادشاہ کچھ سال پہلے شاہ سلمان سے پہلے تھے، شاہ عبداللہ، ان کا بھی ذکر جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ 96 عورتیں تھیں ان کے پاس، 96 بیویاں تھیں، ان کا بھی ذکر جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے کہ سعودیہ کا ایک بادشاہ ہوگا۔ اور دیکھیں شاہ عبداللہ کے جانے کے بعد شاہ سلمان نے آ کے بڑی پالیسی چینج کی تھی، بڑا کچھ بدلا تھا اس نے آ کے، بڑے معاملات بدلے تھے سعودیہ کے۔ تو قیامت جو ہے میرا سٹینس دیکھیں، میں اپنے ذاتی طور پہ نہیں، میں نے جو پڑھا ہے، مجھے کوئی اللہ معاف کرے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی مجھے کوئی چیز وہ ہوتی ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ پڑھ لکھ کے میں بتاتا ہوں، وہ اگر کسی کا معدہ کمزور ہے، اس کو نہیں ہضم ہوتی ہے اہل بیت کے حوالے سے باتیں، تو وہ نہ سنیں، وہ میں اس کے اوپر زور زبردستی تو نہیں ہے، لیکن جس کا عقیدہ ہے جو مانتا ہے تو وہ سنے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور اس پہ متفق بھی ہیں دنیا کے تمام مذاہب بھی۔ اور ہم ابھی کس موڑ پہ، کس ایج پہ کھڑے ہیں؟ کیونکہ جنگ تو شروع ہو چکی، جنگ میں تو اب تک مسائل تو شروع ہو چکے ہوئے۔ دیکھیں اگر جنگ کی بات کی جائے نا عرفان بھائی، یہ جو جنگ ہے نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی غیبت تک کسی امام نے قیام نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی جو واقعات پیش آئے، جو کچھ ہوا، انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کر لی کہ مولا علی علیہ السلام پہ تبرہ ختم ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس پہ اپنے صرف کوفے بلانے پہ گئے، سارے معاملات ہوئے، بیعت نہیں کی، سر نہیں جھکایا، کیونکہ زبردستی وہ بیعت لینا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک کسی امام نے قیام نہیں کیا، کیونکہ امام مہدی کی غیبت صغریٰ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہم لوگوں میں موجود ہیں، آڈینس اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ مجھے ایک چھوٹی سی مثال ہے، عرفان بھائی آپ نے شیطان کو دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے شیطان کو دیکھا، لیکن شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، لیکن نظر نہیں نہ آتا، ایسے ہی ہے۔ اچھا شیطان ایک اینٹی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہمیں گمراہ کرتی ہے، بھٹکاتی ہے، ہمیں رائٹ سے رانگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اچھا جب ہم یہی بات امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کریں کہ وہ موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں رانگ سے رائٹ کی طرف لے جاتے ہیں، ادھر موت پڑ جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات نا، کوئی ایک شیطان کے پاس اتنی اتھارٹیز، اتنی پاور ہو سکتی ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا نمائندہ بنانے جا رہا ہوں، تو کیا جو اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ اس زمین پہ، اس خلیفۃ اللہ کے پاس کتنے رائٹ ہوں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو کتنے، اب ابلیس تو وہ تو اپنی مرضی سے بنا، اپنی چدرا سے بن گیا، اللہ نے تو نکال دیا، فخرج نکل جا، وہ جو بنا اپنی چدرا سے بنا، ذلیل و رسوا ہو کے لانتے لے کے بنا۔ خلیفۃ اللہ کو تو اللہ نے اختیارات دیا نا، اللہ نے طاقتیں دی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت اس روئے زمین پہ موجود ہیں، اللہ نے ان کی عمر کو، ان کی زندگی کو روکا ہوا ہے، یا وہ بڑی ہوئی ہے، چل رہی ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جب ظاہر ہوں گے کعبے کے آگے سے انہوں نے اعلان کرنا ہے،
اور دنیا میں جہاں جہاں جو مخلوق موجود ہے ان کو ان کی زبان کے اندر امام مہدی کے ظہور کی بشارت دی جائے گی اور وہ سنیں گے. ایک ندائے غیبی گونجے گی فضا میں, ٹھیک ہے, ایک ندا گونجے گی اور وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا. اب امام مہدی کی بیعت وہی کریں گے یا امام مہدی کی طرف وہی جائیں گے کہ جن کے دل کے اندر, جن کے اندر اہل بیعت کی محبت, احترام, ان کے لیے عشق, پیار, جو بھی فیلنگز کہہ لیں وہ ہوں گی. اب امام مہدی علیہ السلام اس وقت دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ ہے. ترکی کے میوزیم میں اور کربلا اور ایران اور یہ شام کی طرف جو ہے نا کچھ آئمہ کی وہ پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس نا. آپ کا اگر کربلا جانا ہو تو آپ کو کچھ پینٹنگز ملیں گی, گوگل کے اوپر بھی آپ کو مل جائیں گی. جی میں گیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کو اللہ آپ کو دوبارہ لے جائے اور مجھے بھی لے جائے. میں نہیں گیا ابھی کربلا. میں گیا ہوں. زوار ہیں آپ تو پھر اپنے نام کے ساتھ زوار لکھا کریں نا, زوار عرفان. اللہ نے آپ کو اتنے بڑی ایک وہ سعادت سے نوازا ہے جس کے لیے دنیا سرکار. امام مہدی علیہ السلام کی کوئی بھی ان کے پاس نہیں موجود کوئی آئیڈینٹی جس سے وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں یا فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ یہ امام مہدی ہیں. لیکن یہ مجتہد بناتے ہیں اپنے ایجنٹوں کو بھیج کے, 15 سال 20 سال پڑھائی کرا کے کہ مجتہد بنو اور تم بھی وہ چیزیں کرو کہ جو کہ شیعہ عالم کرتے ہیں اور ان کو امام مہدی کی زیارت نصیب ہوتی ہے. کسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ فائل کمپلیٹ کر لیں. ان کی جو فائل ہے صرف اس کے اندر امام مہدی کی تصویر مس ہے. حیرت کی بات ہے, یہودی اور جو ہمارے دشمن ہیں, یہودی ہی ہمارے دشمن ہیں, عیسائیوں نے تو مسیحی برادری جو ہے, عیسائی برادری, کرسچن کمیونٹی, اب جو بھی لفظ جو بھی ٹرمز ان کے لیے یوز کریں, انہوں نے تب بھی آل رسول کو چادریں دی تھی, انہوں نے آگے بھی ہمارے ساتھ مل جانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ شروع سے ہی بڑا پیار کرتے رہے, مجھے بھی ان سے بڑا پیار ہے. میں کرسچن کمیونٹی سے جتنا پیار کرتا ہوں, جتنا ان کا ریگارڈ کرتا ہوں, آئی کانٹ ایکسپلین. اور یہ ہمیں ہمارے لیے ان کے دل میں بڑی محبت ہے. اور جناب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو انہوں نے ہمیں مرج ہو جانا ہے. یہ ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 4 انبیاء ہیں جن کے بارے میں یہ روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام, یہ 4 پیغمبر ہیں جو آئیں گے, ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کا 4 پیغمبر ہیں جو آئیں گے. ہاں جی, حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ نے تو نازل ہونا, جس صلیب پہ لٹکایا گیا تھا وہ صلیب جو ہے وہ اس سے ان کو واپس نازل کیا جائے گا. باقی یہ 3 پیغمبر ہمارے پاس یہ روایات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پھر رجت بھی قائم ہوگی. یہ مولا علی کا قول ہے کہ جو لوگ قتل ہو گئے تھے ان کو بھی زندہ کیا جائے گا دوبارہ. امام مہدی کے ظہور کے بعد رجت قائم ہوگی, ایک ایسا ٹائم فریم, ایک ایسا پیریڈ ہے جس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ وقت کو پلٹائے گا. اور امام حسین علیہ السلام نے سب سے اپنے قتل کا بدلہ لینا ہے, مولا علی نے بھی سب سے قتل کا بدلہ لینا ہے, جناب سیدہ پہ جو ظلم ہوئے ان کا بھی بدلہ ہوگا, امام حسن علیہ السلام کو جنہوں نے زہر دیا اس کا بھی بدلہ ہوگا, سب چیزوں کا بدلہ ہوگا. یہ ہمارے پاس یہ عقیدہ موجود ہے, ہم اس عقیدے پہ قائم ہے کہ رجت قائم ہوگی. یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہے.